ہیں شوق کوٹ جھنگ سے. وہ کہتے ہیں جی جہانگیر ترین کہتے ہیں عمران خان میرا کپتان ہے, اسے نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. کیا ان کے اس بیان کے بعد کوئی کسر باقی رہ جاتی ہے؟ نہیں رہ جاتی. جہانگیر ترین اور وزیر اعظم عمران خان میں دوریاں کچھ لوگوں کی دلی خواہش کیوں ہیں؟ دیکھیں بھائی حماد صاحب, یہ بڑا بیسک سادہ سمپل سا معصومانہ سی بات ہے. اس وقت بہت سادی ہے. ہمارا کلچر ہے جو, اور خاص طور پہ پولیٹکس میں تو انتہا ہے گندگی اور غلاظت اور نجاست اور حسد کی. جو بندہ پارٹی کے سربراہ کے جتنا نزدیک ہوگا اتنے ہی اس کے دشمن زیادہ ہوں گے. جہانگیر ترین کی کنٹریبیوشن بے پناہ ہے. انٹیلیجنٹ آدمی, بہت پڑھا لکھا آدمی, ایک خاندانی آدمی, میرا خیال ہے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے والا آدمی. ٹھیک ہے, تو وہ ظاہر ہے یہ باقی جو ارد گرد کے ہیں وہ جتنے بھی دشمن ہوں اس کے کام میں بند. میں تفصیلات نہیں جانتا کیونکہ میرا خیال ہے جب سے عمران اقتدار میں ہے میں اسلام آباد ہی نہیں گیا. جو اگر یہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں تو ہوئی ہیں, میں نہیں گیا. بہرحال تھینک یو ویری مچ. یہ جو آپ نے کہا نا کہ میرے منہ سے سنا ہے کہ نظام ٹھیک نہیں ہے, آپ مجھے بتائیں کیا میں واحد آدمی ہوں جس کو یہ گلہ اور شکایت ہے؟ اور کیا جینول یہ عاقل بالغ پاکستانی کے طور پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صورتحال سازگار ہے؟ اچھا, اب آپ کا یہ سوال کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی اس ملکی نظام میں موجود خامیوں کی نشاندہی کریں اور آپ بھی؟ تو میں عرض کرتا ہوں بھائی میرے کہ میری بیٹی کا نام ہے محمدہ ہانسی, یہ ہماری کاسٹ ہے. میں نے بچوں کے ناموں کے ساتھ اپنا نام نہیں ٹھونسا ہوا. بڑے بیٹے کا نام ہے حاتم ہانسی, چھوٹے کا نام ہے ہاشم ہانسی. دونوں بڑے میس کمیونیکیشن ہی. حالانکہ میں نے ان کو کہا تھا کبھی مجھے اگر دیکھ کے کر رہے ہو تو مت کرو. اگر یہ تمہاری خواہش ہے, تمہارا دل چاہتا ہے, if you genuinely want it, پھر 100 دفعہ کرو. لیکن اگر صرف یہ دیکھ کے کر رہے ہو کہ چونکہ باپ کا پروفیشن ہے اور باپ نے یہ کیا ہے تو میں نے کہیں صرف دیکھا داکھی نہیں. تو چونکہ میرا ان کے ساتھ جو ایک اولاد کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ہم بہت زیادہ فرینڈلی بھی ہیں. ہم مختلف کتابیں پڑھ کے اس میں گفتگو کرتے ہیں, یہ وہ اور طرح کا کھاتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ میری طرف دیکھ کے نہ کر لیں. انہوں نے کہا نہیں وی جنرلی بہت اچھا. بیٹی ماشاءاللہ بہت جلدی, چند مہینوں کی بات ہے, وہ یونیورسٹی سے فارغ ہو جائے گی. اس نے امریکہ سے بھی کچھ شارٹ کورسز وغیرہ کیے ہوئے. بیٹے کا بھی یہی, چاہوں گا تو میں یہی کچھ. میں نے ڈھیٹوں کی طرح بڑی اپرچونٹیز میری زندگی میں وہ تحاشا کہا بھی گیا. اچھا میری 3 بہنیں بیرون ملک ہیں اور 30 سال سے. میرے ان لا سارے, میری اہلیہ کے سارے بہن بھائی سارے, وہ پتہ نہیں ان کو بھی 25 26 27 سال ہو گئے. میں نے کبھی جب یہ فیملی مائیگریٹ کی تو مائی وائف واز آلسو انکلوڈیڈ. میں نے کہا جی نہیں, ہم نے نہیں جانا. میں تو ڈھیٹوں کی طرح اس فیصلے پہ قائم ہوں اور قائم رہوں گا. میں چلا بھی گیا تو رہوں گا یہیں زیادہ وقت وہاں. بچوں کے لیے میں سچی بات ہے, دیکھ میں بددیانتی نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی سچ نہ بولوں تو چپ کر جاؤں. جھوٹ والا کھاتا میری زندگی میں نہیں, کبھی نہیں بولا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک دفعہ بات ہوئی میری, پتہ نہیں کوئی شکایت آئی, حالانکہ وہ انوسنٹ سی بات تھی, لیکن بہرحال میرے والد نے پوچھا, میں نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے مارا تھپڑ. میری والدہ کو چڑھ گیا غصہ, حالانکہ وہ بڑی دھیمے مزاج کی تھی. تو انہوں نے کہا میاں صاحب کیسی بات ہے, ایک طرف آپ کہتے ہو جھوٹ نہیں بولنا اور وہ سچ بولتا ہے تو آپ کو غصہ کیوں چڑھتا ہے؟ تو میرے والد نے کہا کہ مجھے
اس کے تھوڑی دیر وہ سناٹے میں آ گئے کہ بھئی یہ اتنی ڈوسائل قسم کی خاتون، یہ تو کبھی بولتی نہیں ہے، یکدم اتنا غصہ. اور بیٹے کو اچانک تھپڑ پڑا تو اس دن ان کو غصہ، پہلے بھی یہ 5-4 دفعہ واردات ہو چکی تھی تو غصہ آ گیا. تو کچھ دیر تو میرے والد بالکل سکتے کے سے عالم میں رہے، اس کے بعد ہنس پڑے اور کہتے ہیں کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن میں اس کے سچ پہ نہیں غصہ آتا، یہ جتنے دھڑلے سے بول دیتا ہے اس پہ مجھے غصہ آ جاتا ہے کہ بندہ کو تھوڑا آئیں بائیں شائیں کرے، مجال ہے یہ. اچھا خیر، وہ جھوٹ نہیں، میں بہت ویجیلنٹلی واچ کر رہا ہوں صورتحال. کوشش میری یہی ہے، سول سروس کے لیے بچے اگر تیاری کرنا چاہ رہے ہیں، میں نے ان کو آزادی ہے مکمل، جو کرنا چاہیں کیریئر کے حوالے سے. ڈوز اینڈ ڈونٹس میرے زندگی میں اور ہیں، باقی کیریئر ہے ان کا، جو ان کا دل کرتا ہے وہ کریں. تو اگر مجھے زندگی میں چند سال اور مل جاتے ہیں، میں بہت ویجیلنٹلی پہلی بار واچ کر رہا ہوں، اور اپنے لیے نہیں، کبھی نہیں سوچا تھا. اب اگر مجھے 2-4-5 سال میں کوئی ڈائریکشن اس ملک کی نظر نہیں آتی تو ہمارا امیگریشن کا تو میرے وہ ان لاز نے موو کیا تھا 7-8 سال پہلے، تو تب بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ یار میں نے اس عمر میں کہاں جانا ہے اب. پھر میں ان کو اجازت دوں گا جانے کی، کیونکہ ہجرت بھی سنت ہے. آپ دیکھتے ہو کہ نہیں سازگار، میں نے اس ملک کے ایک انتہائی شخصیت، اہم ترین بندے کو بات ہوئی تو یہ میں نے اسی طرح بات کی، وہ بڑے بحران. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی میں نے تو نہیں، لیکن میں نہیں چاہتا، میرے بچوں نے، اب آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی، میرے سب قریبی جانتے ہیں، میرے بچوں نے ہمارا فارم ہاؤس بیلی پور والا، یہ والا گھر، اپنا کالج یونیورسٹی، اس کے علاوہ پورے لاہور میں انہوں نے 2 چیزیں دیکھی ہیں، اور وہ بھی میرا خیال 2-3 بار. ایک لبرٹی مارکیٹ اور ایک وہ اپنا مین مارکیٹ. مین مارکیٹ بھی صرف اس لیے کہ میں انہیں وہ کمرہ دکھانے لے کے گیا جو دھنک، جہاں سے میں نے کیریئر شروع کیا سرور سکھیرا صاحب کا، اس کی چھت کے اوپر وہ کمرہ آج بھی موجود ہے. 12-14 کا کمرہ ہوگا، چھوٹا سا کمرہ ہے. تو وہ میں ان کو دکھانے گیا تھا کہ تمہارے باپ نے یہاں سے کیریئر شروع کیا اور زندگی میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. سو اس لیے پورے قد سے کھڑے رہنا زندگی میں، جو پروردگار نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ تمہیں ملے گا، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. وہ کمرہ، اس کی تصویر بھی ہے میرے گھر میں، اس کمرے کی رکھی ہوئی، تاکہ میرے بچے اپنے بچوں کو بھی دکھا سکیں کہ وہاں سے لے کے یہاں تک کا جو سفر ہے وہ کیسا. تو لبرٹی گئے ہوں گے پتہ نہیں وین کے بنوانے یا کوئی اس طرح کے چکر میں 2-3 بار. تو ہی واز شاکڈ کہ میں نے انہیں کہا کہ حضور میرے بچے تو یہاں رہنے کے قابل ہیں ہی نہیں، کچھ پتہ ہی ککھ نہیں. سالگرہیں بھی ان کے دوستوں کی، کلاس فیلوز کی ہوتی ہیں تو ہمارے گھر پہ ہوتی ہیں. دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو آؤٹ. فارم ہاؤس تک جاتے ہیں، وہاں اپنا کھیلے کودے، یہ وہ جو آتم جب ڈرائیونگ سیکھ رہا تھا یہ وہ سارا، ہم چونکہ وہاں رہتے نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے جاتے رہتے ہیں. سو اس سے زیادہ نہیں بھائی میرے، اس سے زیادہ نہیں قربانی دی جا سکتی. وہ ہیں ہی نہیں رہنے کے قابل، جن کا یہاں ایکسپو یعنی 2 مہینے وہاں چھٹیاں امریکہ میں گزارتے ہیں، یہاں نہیں. صورتحال ہی اس طرح کی ہے، عجیب و غریب سا تو معاملہ ہے. سو دیکھوں گا میں، سچی بات ہے، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا، میں کوئی ٹھیکہ نہیں میں نے اٹھایا ہوا. میں دیکھوں گا کہ اگر معاملہ ٹریک پہ آ گئے ہیں تو پھر میں انہیں کہوں گا تم بھی زور لگاؤ، جو ماڑا موٹا تھوڑا سا جو حصہ ہے وہ ڈالو. لیکن اگر میں دیکھوں کہ یہ بیک ٹو ورس کی طرف جا رہا ہے تو میرا دماغ خراب ہے بھائی. پھر میں کہوں گا بھائی ٹھیک ہے، جاؤ اللہ کے حوالے. خود نہیں، میرے والدین کی قبریں ہیں یہاں، میں تو نہیں ان کو چھوڑ کے جا سکتا. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ.